السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مشاہدین کرام اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے ہمارے اس نشست کا موضوع ہے امانت کی فضیلت اور حقوق کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض واجبات مراد ہے جس کی ادائیگی پر ثواب اور اس سے اعراض اور انکار پر عذاب ہے۔ جب یہ تکالیف شرعیہ آسمانوں پر اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت الہی، امانت کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بارے گرہ کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، اشارہ فرمایا گیا ہے، تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا گیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اس طرح واجب ہے جس طریقے سے امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طریقے سے اس کا جواب دیا اور انسان نے اس کو کس وقت قبول کیا، اس کی پوری کیفیت ہم تو نہیں جان سکتے، نہ اسے بیان کر سکتے۔ ہمیں یقین ہے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہر مخلوق میں سے ایک خاص قسم کا احساس اور شعور رکھا ہے، گو ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے۔ اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اور یہ انکار انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں یہ خوفکار فرما تھا کہ اگر ہم اس کے امانت کو تقاضے پورے نہ کر سکے تو اسے ہمیں سخت سزا ہوگی۔ اور اسی لیے انسان جو کہ جلد باز ہوتا ہے، اس لیے انسان نے اسے جلدی سے لے لیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو، جن لوگوں نے امانتیں تمہارے پاس رکھی ہیں ان امانتوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کو فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اس کو دو جو امانت داری کا خیال رکھے، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر وہ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان مومنین کا اوصاف ذکر کیا ہے، اور جو لوگ جو امانت رکھتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں،
پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ہے۔ سورہ مومنون کے اندر پارہ نمبر 18 کے اندر اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 8 تک، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، اور یہاں سے لے کر کے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون لوگ؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے جو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کو اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ڈیوٹی کی ادائیگی، اور دوسری چیز یہ کہ رازدارانہ باتوں کو بھی اور مالی امانتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر تیرے اندر 4 چیزیں پائی جائیں تو دنیا کا تو سب سے زیادہ مالدار ہے، دنیا کی کوئی چیز ملے نہ ملے تو سب سے زیادہ مالدار اور سب سے اچھے اونچے مقام پر ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ جو شخص تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دے تم اس کی حفاظت کرو، اس کے اندر خیانت مت کرنا۔ اور وہ صدق الحدیث، اور سچ بولنا۔ اور تیسری چیز حسن خلیق، اور اچھے اخلاق کا حامل ہونا۔ اور چوتھی چیز یہ وعفۃ طعمۃ، اور حلال روزی کھانا، حرام سے بچ جانا۔ اسی طریقے سے آتا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو یا ہاتھ کے ذریعے سے ہو۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورۃ الانفال اور آیت نمبر 27، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن کر رہیں، اور خلوت میں اس کے برعکس یعنی معصیت کار رہیں۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں کسی فرائض کو ترک کر دینا، کسی فرائض کو چھوڑ دینا، اور نواہی میں سے کسی میں اس کے برعکس معصیت کار اور کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کریں، بلکہ اس کے اندر جو امانتیں رکھی ہیں بعین ہی اس کو لوٹا دیا جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور سوال کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ اور لوگوں نے آپس میں کہنے لگے، کیل و کال کرنے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیہاتی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں گیا؟ سائل نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے تھے، فَإِذَا ضُيَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ، جب امانت ضائع ہونے لگے گی، جب لوگ امانت کے اندر خیانت کرنے لگیں گے تو جان لو کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو امانت کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔